اب میں اپنے قوم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ماتمیوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو دن رات زحمتیں کر کے، خدا کی قسم میں جو ہے نا مجھے طرز آتا ہے لوگوں کے اوپر، کیونکہ پورا سال ان لوگ کا ایک کام ہوتا ہے، یا حسین سینے پہ ایسا مارتے ہیں کہ کوئی عام بندہ اگر چند دفعہ اپنے سینے پہ مارے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ یہ پورا سال ماتم کرتے ہیں اور ان کو بس جزا صرف سیدہ دے گی، ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ ماتم وہ ماتم ہے جو خوشنودی سیدہ کے لیے۔ اب یہ ماتمی لوگ ان کے طرف جا رہے ہیں، میں ان ماتمیوں کو کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں۔ امام والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں حسن اللہ یاری کی ویڈیوز جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹا چہرہ اور مکروہ چہرہ اور ایون کہ اس کا دجل اور فریب جو ہے وہ آپ کے سامنے بے نقاب کر رہا ہوں۔ اور اس سلسلے میں الحمدللہ میں تقریباً 95 کے قریب ویڈیوز جو ہے بنا چکا ہوا ہوں، اور اس کا جو دجالی چہرہ ہے وہ آپ تک پہنچا چکا ہوں، دکھا چکا ہوں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے اسی کے جہاں سے یہ پڑھا ہے، مدارس جن مدارس میں یہ پڑھا ہے قم کے، وہاں کے ایک رہنما ہیں جو کہ سید محمود صفوی، جو سید محمود صفوی ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ پہلے اس کا سارا چٹا کھٹا کھولا تھا، آپ کو میں نے ویڈیو دکھائی تھی انہی کی ویڈیو ثبوت کے ساتھ۔ اس کے بعد کل پرسوں ایک اور ویڈیو ان کی آئی جس میں انہوں نے اس کو باقاعدہ اس کا دکھایا کہ اس نے معافی مانگی ایک انسان سے، اور باقاعدہ ان سے منت کی کہ میں اپنی غلطی پہ معافی مانگتا ہوں، اور یہ اور وہ نا اس نے اس انسان کو بہت بجایا، کیونکہ اس نے فارسی میں چینل شروع کیا تھا۔ تو فارسی میں چینل میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس نے ہر طرف سے جوتے کھائے ہیں۔ فارسی میں چینل بنایا تب جوتے پڑے، عربیوں کے پاس گیا تب جوتے پڑے، اب یہ یہاں آ گیا۔ کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے نا کہ ہم لوگ ویسے ہی شخصیت پرستی پہ چلتے ہیں۔ ہم نے کبھی خود تو تحقیق کرنی نہیں ہوتی، ہمیں کسی انسان کی بات اچھی لگ گئی تو بس وہ پھر ہمارے لیے جو ہو گیا، اس کی جو شخصیت ہے نا وہ ہمارے لیے بس آپ کہہ لیں کہ وہ پرست ہو گئی، یعنی کہ ہم اس کی شخصیت سے امپریس ہو گئے اور بس اب جی شخصیت پرستی شروع۔ اب جی وہ غلط بھی کہے گا تو وہ صحیح ہے۔ ہمارا سب سے بڑا فالٹ یہ ہے۔ خیر، ان شارٹ تو ایک اور ویڈیو سید جو ان کے ایران کے جو ہیں سید محمود صفوی صاحب نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جو کہ وہ ان کے اس کا پول کھول رہے ہیں اور اس کا جو دجالی چہرہ ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں، مجھے اتنا ترس آیا شیعوں کے اوپر کہ جو انہوں نے بھی یہی بات کی آپ کے سامنے، ابھی میں ویڈیو بھی چلا دوں گا، آپ ان کی ویڈیو دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا کہ یار ان شیعوں کا کیا قصور ہے جو سارا سال عزاداری میں گزارتے ہیں، جی ماتم کرتے ہیں۔ وہ اس نے باقاعدہ مثال دی کہ اگر جس طریقے سے یہ لوگ ماتم کرتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، اگر صحیح طریقے سے لگ جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جائے بندے کو، لیکن یہ ہے کہ وہ پورا سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ریگارڈنگ جو ہے وہ اپنا ماتم کرتے ہیں۔ اور کہتا ہے یہ انسان، میں ویڈیو بھی دکھاؤں گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ بول رہا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، مجھے پتا ہے، میرے پاس ان کی ویڈیو کے اندر انہوں نے ویڈیو چلائی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ بزدل کہہ رہا ہے۔ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مدینے سے خوف سے مکہ آ گئے، پھر مکہ سے خوف سے یہ کیا نام ہے ادھر چلے گئے، وہاں یہ خطوط والی جگہوں پہ رک گئے، ٹھیک ہے، اور پھر ابن زیاد کی نعوذ باللہ معاذ اللہ انہوں نے منت کی، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو 2 رستے دیے۔ ابن زیاد کہتا تھا کہ وہ کہتا جی 2 رستے دیے، کہ میرے غلام بن جاؤ یا پھر واپس چلے جاؤ، اس طریقے سے وہ بات ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا ویڈیو، میں نہیں کہہ رہا، نعوذ باللہ معاذ اللہ میرے لیے بڑی عقیدت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ وہ نواسہ رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یعنی کہ وہ کہتا تھا وہ یزید سے صلح کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے اس نے کہا اس نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے معاویہ سے بھی صلح کی، ٹھیک ہے، اور بڑی یعنی کہ بکواسات کی۔ آپ ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو سب نظر آ جائے گا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اب میں اپنے قوم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ماتمیوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو دن رات زحمتیں کر کے،
खुदा की कसम में जो है ना मुझे तरस आता है लोग के ऊपर, क्योंकि पूरा साल इन लोग का एक काम होता है, या हुसैन, सीने पे ऐसा मारते हैं कि कोई आम बंदा अगर चंद दफा अपने सीने पे मारे तो उनको हार्ट अटैक हो जाए। ये पूरा साल मातम करते हैं और इनको बस जजा सिर्फ सैयदा देगी, हम तो कुछ कह नहीं सकते। ये मातम वो मातम है जो खुशनुदी सैयदा के लिए। अब ये मातमी लोग इनके तरफ जा रहे हैं, मैं उन मातमियों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखे आप। إمام الحسن المتوالد من رعية معاوية سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام رعية يزيد. إمام زين العابدين عليه السلام يكي از رعاية يزيد رعية يزيد. امام حسین علیه السلام هم قیام نکرده. این که میگن امام حسین علیه السلام قیام کرده، این هم حرف اشتباهی است. امام حسین علیه السلام اگر از مدینه خارج شد خوفا للقتل، اگر از مکه خارج شد خوفا للقتل. حسین علیه السلام همونطور که امام حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد، امام حسین علیه السلام صلح کرد با معاویه. و امام حسین علیه السلام در کربلا هم تقاضای صلح کرد. جانب مقابل قبول نکردن. یہ کہہ رہا کہ امام حسن معاویہ کا رائیہ ہے اور اسی طرح امام حسین بھی، اسی لیے صلح کیا ہے، اور صلح دونوں نے کیا ہے، امام حسن اور امام حسین نے صلح کیا ہے کیونکہ رائیہ ہے، معاویہ ان کا امیر ہے۔ اور پھر اس کے سامنے پھر اس سے آگے کہتے ہیں کہ یزید امام حسین کا امیر ہے، امام حسین یزید کا رائیہ ہے۔ اب آپ سمجھو، اس کے بعد فرماتے ہیں جناب کہ امام حسین جو مدینہ سے نکلا ہے اپنا زندگی بچانے کے لیے موت سے ڈر کر نکلا ہے، اور اسی لیے اپنے بیوی بچوں اور سب گھر والوں کو اٹھا کے مدینے سے بھاگا۔ پھر مکہ جب چلا گیا، مکہ میں بھی پتا چلا ادھر قاتل آئے ہیں، تو مکے میں بھی قتل سے بچنے کے لیے مکے سے بھاگا۔ پھر اس کے بعد پناہ لیا اس خطوط کی طرف جو ان کو بلایا گیا ہے، یہ پناہ لیا امام حسین نے اس خطوط کا۔ یہ دیکھو کتنا تضاد ہے باتوں میں اور تاریخ میں۔ پھر جب کوفہ کی طرف جا رہا ان کو گھیر لیا کربلا نامی زمین پر، اور ان کو دو راستے کے اوپر رکھا ہے کہ یا ابن مرجانہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے غلامی قبول کرو یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو امام حسین نے آخری لمحے تک یزید سے صلح کرنے کے لیے آمادہ تھا اور تقاضا بھی کر رہا تھا، لیکن وہ ابن زیاد قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ یہ تاریخ ہے اس شیطان یاری کا۔ یہ ویڈیو آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب آپ خود مجھے بتا دیں، کیا ایسا بندے کا، ایسا سوچ کا، اس طرح کا آپ فالو کریں گے؟ میرے پاس مواد بہت ہے، لیکن میں تفرقہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں جھگڑا نہیں کروانا چاہ رہا ہوں، میں خون شہداء اور سادات کا دفاع کے لیے نکلا ہوں۔ مراجع تقلید کو جب گالی دیے مجھے درد ہوا، حالانکہ انہی دفتروں میں مجھے بھی شکایت ہے، لیکن گالی دینا جائز نہیں ہے کسی بھی مرجع کو، اسی لیے میں اٹھا ہوں۔ لیکن آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کا مواد سب کے سب قوم کے سامنے لے کر آ جاؤں، اور اصل مواد وہ ہے جب آپ فارسی زبان میں شروع کیا۔ جیسا کہ اب آپ نے ویڈیو دیکھ لی، امید تو بڑی ہے کہ آپ کی تسلی ہوگی۔ یار آپ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ گھٹیا انسان ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بند، وہ آپ لوگوں کا بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ مجھے دیکھیں، نہ آپ کے اس سید صفوی سے کوئی لینا دینا ہے، نہ حسن اللہ یاری سے، ٹھیک ہے؟ مجھے تو آپ لوگوں پہ ترس آتا ہے۔ آج یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت ترس آ رہا ہے کہ یار تم لوگ اس کی پیروی کرتے ہو، تم لوگ اس کو حسن اللہ یاری سر کہہ کے نیچے زندہ باد کا نعرے لگاتے ہو، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نظریے رکھتا ہے۔ تو یار ویسے لعنت اس پہ تو خیر ہے ہی ہے، اس پہ تو میں ڈیلی بھی لعنت بھیجوں حسن اللہ یاری پہ تو یہ تو میرے خیال سے کم ہے، ٹھیک ہے؟
آپ لوگوں پہ بھی لعنت ہے کہ آپ لوگ اس چول آدمی کے پیچھے، اس جھوٹے دجالی آدمی کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے آپ کے ہی اپنے اس کا پول کھول رہے ہیں اور پھر ایویڈنس کے ساتھ اس کی ویڈیو دکھا رہے ہیں، ایویڈنس کے ساتھ کہ یہ کتنا کمینہ اور غلیظ ترین انسان جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان باندھ رہا ہے، اور آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ اسی کو نیچے حسن اللہ یاری سر تو فلاں یہ وہ۔ میں آپ سے کہہ کے تھک گیا ہوں کہ یہ آپ کا بھی نہیں ہے، یہ ایک ایجنڈے پہ ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ خیر اللہ عز و جل ہم سب کو اس حسن اللہ یاری جیسے دجالی فتنے سے محفوظ رکھے۔ یہ تیسری ویڈیو ہے جو اس کے اپنے اس کا پول کھول رہے ہیں، تو خدا را ابھی بھی لوٹ آئیں، اس دجالی فتنے سے بچ جائیں۔ یہ آپ کو ایک نئے تصادم کی طرف لے کے جا رہا ہے، ایک نئی اس کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نئی فتنہ انگیزی ہے جس کی طرف یہ لے کے جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔